کو اثر نو ہندوؤں کے غلبے سے بھی اور انگریزوں کے غلبے سے بھی نجات دلائی جائے، اور اس کا جو سٹیٹس دارالاسلام کا چلا آ رہا تھا اسے دوبارہ قائم کیا جائے۔ اگرچہ یہ تحریک 1831 میں شہادت گاہ بالا کوٹ میں ختم ہو گئی بہت بظاہر، لیکن اس کے باقیات و صالحات، اس کے اثرات بہت عرصے تک، تقریباً 1 صدی تک چلتے رہے۔ چنانچہ بے شمار علماء نے پھانسیاں جو ہیں ان کی سزائیں پائیں۔ مولانا جعفر تھانیسری جیسے لوگ، بے شمار لوگ پھانسی دیے گئے، یا یہ ہے کہ کالا پانی بھیجے گئے۔ انہوں نے ساری سزائیں جو ہیں قید و بند کی برداشت کی۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ابھی تک وہ جہادی اثرات جو ہیں، جہاں تحریک مجاہدین کے باقیات و صالحات، انہوں نے عرصے تک انگریزوں کا ناک میں دم کیے رکھا۔ ساتھ ہی آپ کے علم میں یہ بھی ہوگا، شاید بہت سے لوگ بھول چکے ہوں گے ان واقعات کو، ہندوستان میں جو سب سے آخر میں صوبہ فتح ہوا ہے انگریز کے ہاتھوں پر وہ سندھ تھا، لیکن سندھی مسلمان نے انگریز کے اس حکومت کو ذہناً تسلیم نہیں کیا۔ وہاں بہت بڑی تحریک تھی، ہر تحریک، اس نے مقابلہ کیا ہے، اور یہ 1940s جو ہیں ان کے دوران تک بھی یہ خبریں اخبارات میں پڑھتے تھے۔ میں بھی اس وقت اخبار پڑھنے کے قابل ہو چکا تھا کہ آج فلاں ریلوے اسٹیشن کو آگ لگا دی ہروں نے، اور آج فلاں تھانے کو جلا دیا ہے، اور آج فلاں یہ کر دیا ہے، اور یہ جو ہمارے پیر پگاڑا صاحب ہیں ان کے والد صاحب کو پھانسی دی انگریز نے، اور پھر لاش تک نہیں دی، کہیں ان کی قبر کا نشان تک نہیں، اور ان دونوں بھائیوں کو وہ لے گیا انگلستان تاکہ ان کی برین واشنگ کرے اور وہاں کی تہذیب و تمدن کا ان کے اوپر رنگ چڑھائے۔ یہ کیفیات تھی کہ جس کی وجہ سے انگریز کو مسلمانوں سے خوف تھا، اندیشہ تھا کہ یہ مسلمان جو ہے اپنی کھوئی ہوئی حکومت واپس حاصل کرنے کے لیے کوئی بڑے سے بڑا قدم اٹھا دیں گے۔ اور یہ مسئلہ میں ذکر کر دوں کہ اس حد تک تھا کہ 20ویں صدی کے آغاز تک یہ سلسلہ ہمیں علماء کی ان تحریکوں کا ملتا ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں ریشمی رومال تحریک، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک عظیم تحریک تھی۔ انہوں نے ایک طرف اپنے ایک نائب کو مولانا عبید اللہ سندھی کو بھیجا تھا افغانستان، وہ افغانستان کی حکومت کو آمادہ کریں کہ وہ ہندوستان پر حملہ آور ہو۔ ایک طرف خود تشریف لے گئے تھے حجاز، کیونکہ اس وقت تک وہاں ابھی مدینے میں ترک گورنر موجود تھا، اس کے ذریعے سے تاکہ دارالخلافہ، ابھی خلافت موجود تھی تو دارالخلافہ تک رسائی حاصل کریں کہ وہ بھی کوئی شکل ایسی کرے کہ ہندوستان پر حملہ ہو اور یہاں ہم اندر سے بغاوت کریں اور انگریز کو ختم کریں۔ وہ تو یہ ہے کہ اس کا راز فاش ہو گیا، اس کے بعد پکڑ دھکڑ ہوئی، حضرت شیخ الہند کو گرفتار کیا گیا حجاز سے، مکے سے، اور رکھا کہاں گیا؟ مالٹا۔ ذرا اندازہ کیجئے، ایک ہندی مسلمان، اسے ہندوستان لا کر کیوں نہیں جیل میں رکھا؟ وہ اقبال کا جو ایک شعر ہے کہ اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ یہ تھا کہ ان کے نفس تیز سے جو گرمی پیدا ہو رہی تھی، انگریز نے یہاں نہیں رکھا، 4 سال تک مالٹا میں اسیر رکھا، اور چھوڑا اسی وقت ہے جبکہ ان کی ٹی بی جو ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچ چکی تھی، اور انہیں اندیشہ تھا کہ اگر ہماری اسیری کے دوران میں انتقال ہو گیا تو کوئی بہت بڑا جو ہے اس پر رد عمل پیدا ہو سکتا ہے۔ تو ایک تو یہ جو ہے فرق تھا جس کی بنا پر انگریز جو ہے ہندو کی حوصلہ افزائی کر رہا تھا اور انہیں اپنے سے قریب لا رہا تھا، جبکہ مسلمانوں کو دور رکھ رہا تھا۔